ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا رلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ظالم باپ نے اپنے بیٹی کو پریشر کوکر میں ابال کر پکا دیا، پھر اللہ کا آیا اس پر عذاب۔ اس سچے واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایسے بہت سارے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو ہمیں لرزا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہیں آپ نے سنا کہ 7 دن کی بیٹی کو باپ نے گولیاں مار مار کر مار دیا۔ کہیں ایسے ظالم باپ پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ انہی واقعوں میں سے ایک واقعہ ایک ایسے ظالم باپ کا جس کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی بیٹی کو پیدا مت کرنا، جب بھی ماں بننا بیٹے کی ماں بننا، کیونکہ مجھے بیٹیوں سے سخت نفرت ہے۔ اس کی بیوی بہت ہی نیک تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، جب بھی مجھے ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا، کیونکہ وہ بہت ہی غریب گھرانے کی عورت تھی، اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا دکھ برداشت کر سکے، اس لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ، مجھے جب بھی ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا۔ اس کا شوہر ہر وقت آتے جاتے اس کو ایک بات کہا کرتا تھا، مجھے جب بھی دینا بیٹا دینا، مجھے صرف بیٹا چاہیے۔ اس کا شوہر دن بدن اس پر ظلم و ستم کرتا جا رہا تھا۔ وہ سب اللہ کے لیے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور دن رات روتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، تو سب دیکھتا ہے، تو میری مدد کر، میں اپنے گھر میں واپس نہیں جا سکتی، تم مجھے بیٹا دینا، جب بھی ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا۔ اب اس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خاص رحمت نازل کر دی، اور ایک دن وہ اپنے شوہر کو خوشخبری سناتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا شوہر یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا، اور ساتھ ہی اس کے شوہر نے اس سے کہا، تم جانتی ہو کہ میری خواہش کیا ہے؟ اب اس عورت پر ایک اور ستم تھا کہ وہ ہر وقت اس بات کو سوچتی رہتی کہ میرے شوہر کو بیٹا چاہیے۔ وہ دن رات اس غم میں مبتلا رہتی اور اللہ سے دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ، مجھے بیٹا دینا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر تو پہلے ہی مجھ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے، اگر اس نے بیٹی کی شکل دیکھ لی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ کہتی کہ یا اللہ، یہ میرے بس میں نہیں، بیٹا یا بیٹی دینا تو اللہ پاک تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ یوں ہی اس عورت کے روتے اور دعائیں کرتے ہوئے 9 مہینے گزر گئے تو اللہ پاک نے اس کو ایک بیٹی دی۔ جب اس کے شوہر کو یہ خبر ملی تو اس پر جیسے کوئی آسمان گر گیا ہو۔ وہ اپنے بیوی کو کہنے لگا، میرے سامنے کبھی بھی یہ بیٹی لے کر مت آنا، مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں۔ وہ آتے جاتے اس پر بلا وجہ ظلم و ستم کرتا اور یوں ہی مارتا رہتا۔ جب 7 دن اس بچی کو گزر چکے تھے، رشتہ دار آئے، مبارکباد دینے لگے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے طنز کر رہا ہو کہ تم بیٹی کے باپ بن چکے ہو، تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ یوں ہی 1 سال گزر گیا اور اس کی بیٹی چلنے لگی۔ اس کو بابا بابا کہہ کر پکارتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں کبھی باپ کا پیار آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہمیشہ غصے سے، نفرت سے اس کو دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا، کیونکہ وہ ایک بے رحم اور ظالم باپ تھا۔ اب پھر اس کی کوشش کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا ہی دے۔ اس تمنا اور کوشش کے ساتھ اس کے 10 سال گزر گئے۔ وہ 5 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا، مگر وہ اتنا ظالم اور بدقسمت باپ تھا جس نے ان 5 بیٹیوں کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیوں کی صرف ماں تھی۔ باپ کی شفقت اور محبت کے لیے تو وہ ترس رہی تھی۔ وہ نیک ماں ہمیشہ اپنے بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی اور ان کو باپ سے ہمیشہ دور رکھتی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی بیٹیوں کو یہ مار نہ ڈالے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا باپ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتی
کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں ان کے بیٹیوں کے لیے محبت پیدا کر دے، وہ اپنے باپ کے پیار کے لیے ترس رہی ہیں۔ یا اللہ یہ تیرے جنت کے پھول ہیں، ان کو کمزور جان نے پیدا کیا ہے، ان معصوم پھولوں پر رحم فرما اور ان کے باپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ وہ جب سے ان 5 بیٹیوں کی ماں بنی تھی تب سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی کہ کہیں میرا شوہر میری بیٹیوں پر ظلم کرنا نہ شروع کر دے۔ اس کا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ شادی اس کے باپ نے اپنی مرضی سے کی ہے، اگر وہ باپ کے خلاف جاتا تو جائیداد سے آگ ہو جاتا، اس لیے وہ ہر وقت اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرتا رہتا تھا۔ وہ جب بھی شام کو گھر آتا اس کی بیٹیاں دروازہ کے پیچھے چھپ چھپ کر اس کو دیکھتی کہ شاید ہمارا باپ ہمیں آواز دے، مگر معصوم بیٹیوں کو باپ دیکھتا اور جیسے اس کے سامنے آ جاتی ان کو کہتا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ سہم جاتی اور ماں کی آغوش میں چلی جاتی۔ اس بار اس کی بیوی پھر حاملہ تھی۔ اس بار اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بار تو نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا تو میں اس کو آگ لگا دوں گا۔ وہ نیک بیوی اللہ کے حضور روتی اور کہتی یا اللہ تو میرا کون سا امتحان لے رہا ہے، مجھے اس بار بیٹا دے دے۔ 5 بیٹیاں ہو چکی ہیں، 6ٹھی بیٹی نہ دینا، اس بار بیٹا دے دینا، نہ جانے میرے شوہر میری بیٹیوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ یا اللہ تو میرے شوہر کے دل میں ہمارے لیے رحم اور محبت پیدا کر دے۔ میں بہت مجبور ہوں کہ تجھ سے بیٹا مانگتی ہوں، بیٹیاں بھی تیری رحمت ہے، مجھے قبول ہے، مگر میں اپنے شوہر کے ڈر سے تجھ سے ہمیشہ بیٹا مانگتی رہتی ہوں۔ اس کے بچے کی پیدائش قریب ہی تھی۔ اس نے پیدائش کی 1 دن پہلے اپنی بیوی کو کہا کہ اس بار تو نے بیٹی کو پیدا کیا میں تجھے اور تیری بیٹی دونوں کو مار دوں گا۔ اس کی بیوی ڈر گئی مگر سوچنے لگی کہ 10-12 سال سے میرا شوہر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، آج تک اس نے اپنی بیٹی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ بس وہ پھر اللہ سے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اس بار تو مجھے بیٹا دے دے۔ اچانک اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ایک دائی کو لے کر آیا اور دائی کمرے کے اندر چلی گئی اور خود وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا کیونکہ اس بار وہ جانتا تھا کہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ جب اس نے بچے کی رونے کی آواز سنی دائی باہر آئی، اس نے آ کر کہا 6ٹھی بیٹی مبارک ہو۔ جیسے ہی اس نے 6ٹھی بیٹی کا نام لیا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ فوراً سے اندر آیا۔ اس کے 5 بیٹیاں یہ سن کر اندر بھاگیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک چھوٹی سی بہن دی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر خوش ہونے لگی۔ اس نے اپنے 5 بیٹیوں کو دھکا دیا اور اس 6ٹھی بیٹی کو اٹھایا جو ابھی پیدا ہوئی تھی۔ ماں ابھی تکلیف میں تھی، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی ہی نفرت سے اس بچی کو اٹھایا۔ ماں تڑپ رہی تھی کہ آخر میرے شوہر نے اس بچی کو کیوں پکڑا ہے۔ وہ اس بچی کو پکڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، آخر میں کیا کروں؟ کبھی سوچتا کہ اس کو آگ میں ڈال دوں۔ شیطان اس کے دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ اس کی نظر اچانک پریشر کوکر کی اور پڑی۔ اس نے سوچا اس میں تو بچی کی ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی، 5 منٹ میں گل جائے گی اور میں اس کو پھینک دوں گا، اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا باپ کہلانا تو دور انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اٹھ کر آئی اور اس کو کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہو، مگر اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا۔ ماں پہلے ہی تکلیف میں تھی اور بیٹی کا غم دیکھ کر تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ باپ نے اس بیٹی کو پریشر کوکر کے اندر ڈال کر آگ کے اوپر رکھ دیا اور اللہ کا قہر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ پریشر کوکر پھٹ گیا، ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین کانپنے لگی، دیواریں کانپنے لگی، آسمان رونے لگا۔ اللہ کا قہر نازل ہوا، اللہ کو جلال آیا، زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹی اور وہ ظالم انسان کا چہرہ کتے کا چہرہ بن چکا تھا۔ وہ زمین پھٹنا شروع ہو گئی، وہ کتا نما انسان کو زمین اپنے اندر نگل رہی تھی۔ جب زمین نے اس ظالم باپ کو اپنے اندر نگلنا شروع کیا
اس کی نظر 5 بچیوں پر پڑی۔ وہ زلزلہ، قہر، زمین کا کانپنا، آسمان کا لرزنا شاید صرف اس باپ کے لیے تھا، کیونکہ وہ معصوم تتلیاں، خوبصورت بیٹیاں ایسے ہی کھڑی تھیں، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس کی نظر ان بیٹیوں پر پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ وہی معصوم تتلیاں ہیں جن کو دیکھ کر میں دھتکار دیا کرتا تھا۔ وہ بیٹی جس کو اس نے ابال دیا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، وہ معصوم تتلی مر چکی تھی۔ آج اس گناہ کی سزا اس کے باپ کو ملی جو بیٹی سے اتنی نفرت کرتا تھا، اس کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا۔ بیٹے کی چاہت میں بیٹی کو مار دیا تھا اور وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا تھا۔ کوئی غیبی طاقت اس کو کھینچ رہی تھی۔ وہ بچی جس کو پریشر کوکر میں ابال کر مار دیا تھا، اس کو کیسے بچا پاتا، کیونکہ پریشر کوکر پھٹ چکا تھا۔ اس کی کمزور ماں اس حالت میں نہیں تھی کہ اس باپ کا مقابلہ کر سکتی۔ وہ بیٹی مر چکی تھی، اس کی ماں کو بچا لیا گیا تھا اور اسی ماں کے ذریعے اس پورے واقعے کا پتہ چلا۔ زمین عذاب اس پر نازل ہوا۔ قدرت کو بھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ سننے میں آتا ہے کہ اس وقت اتنا بھیانک زلزلہ آیا تھا کہ اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے تھے۔ محترم ناظرین، سوچے ذرا اس ماں کا کیا حال ہوگا جب اپنی بیٹی کے ٹکڑے جسم کے زمین پر بکھرا پڑا دیکھا ہوگا۔ اس کا دل کتنا تڑپا ہوگا، وہ کس طرح یہ تکلیف برداشت کر رہی ہوگی۔ وہ ماں بتاتی ہے، جب وہ ظالم باپ زمین کے اندر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین آگ باہر نکال رہی تھی۔ جس طرح اس نے اپنے معصوم بیٹی کو جلایا، اسی طرح وہ بھی دنیا میں ہی آگ میں جل رہا تھا۔ اس وقت زلزلہ آ رہا تھا اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم بھی بچ پائیں گے یا نہیں۔ بغیر میری بیٹیوں نے اور ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ رحم مانگ رہا تھا لیکن اس پر رحم نہیں کیا جا رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں سے نفرت مت کرو، کیونکہ میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، میں اس باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں سن لو، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اس بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، ایک کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ اس گھر میں ہی رہیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ جس گھر میں دن رات 70,000 فرشتے رہتے ہوں، اس گھر میں بے چینی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس گھر میں تو اللہ پاک کی رحمتیں ہی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بیٹیوں کے لیے محبت اور عزت پیدا کرے، ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔